دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ جب حضرت امام حسین کا کٹا ہوا سر مبارک مدینہ میں لے جایا گیا تو وہاں پر اللہ کا کیا معجزہ ہوا، جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ اسی لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہے۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور کمنٹ باکس میں یا حسین لکھ کر شیئر بھی کر دیں تاکہ تمام لوگوں کے پاس یہ ویڈیو پہنچ سکے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، جب کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین کا سر مبارک سجدے کی حالت میں کاٹا گیا تو ایک کوہرام سا برپا ہو گیا۔ کربلا کے میدان میں ایک سناٹا سا چھا گیا، زمین سہوار ہو گئی، سورج کو گرہن لگ گیا، آسمان سرخ ہو گیا، بیت المقدس کی زمین سے خون ابھرنے لگا، خانہ کعبہ ہلنے لگا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سرخ ہو گئی، یزید کا محل ہلنے لگا۔ یہ دیکھ کر یزید کی فوج ڈر بھی رہی تھی، لیکن دولت کے لالچ میں وہ اللہ کے ان تمام معجزوں کو درکنار کر رہی تھی۔ دوستو اس کے بعد جب حضرت امام حسین کا سر مبارک نیزے پر آیا تو وہ کٹا ہوا سر مبارک اللہ کی حمد و ثنا کرنے لگا تھا۔ حضرت امام حسین اپنے کٹے ہوئے سر مبارک سے دیکھ رہے تھے کہ ان کی بہن بیٹیوں کے سروں سے چادروں کو لوٹا جا رہا ہے، ان کے خیموں کو جلایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیوں کو قیدی بنا کر آپ حسین کے کٹے ہوئے سر مبارک کو نیزے پر رکھ کر یزید کے محل میں لایا گیا، کیونکہ یزید کا حکم تھا کہ سر حسین کو کاٹ کر میرے پاس میں لایا جائے اور ان کی بہن بیٹیوں کو زنجیروں میں جکڑ کر ان کو پتھر مارتے ہوئے اس طرح سے میرے محل تک لایا جائے تاکہ لوگوں کے دلوں میں میرا دبدبا قائم ہو جائے۔ یزید سے جو کوئی بھی ٹکرائے گا اس کا یہی حال ہوگا۔ دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو دل سے لائک کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں یا حسین ضرور لکھ دیں۔ دوستو محل میں ایک فوجی نے یزید کے سامنے حضرت امام حسین کا کٹا ہوا سر مبارک رکھ دیا۔ امام حسین کا کٹا ہوا سر دیکھ کر یزید بہت خوش ہوا، پھر اس نے اپنے ہاتھ میں چھڑی کو لیا اور حضرت امام حسین کے کٹے ہوئے سر مبارک پر مارتا ہوا کہنے لگا، اے لوگو دیکھ لو، جو بھی کوئی میری مخالفت کرے گا اس کا یہی انجام ہوگا۔ حضرت امام حسین کے کٹے ہوئے سر کی ایسی بے حرمتی دیکھ کر یزید کے دربار میں موجود ایک یہودی کہنے لگا، اے لوگو میں حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے ہوں، 14 پشتوں کے بعد میرا نسب حضرت داؤد علیہ السلام سے ملتا ہے۔ اے لوگو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بیچ میں 14 پشتوں کا فاصلہ ہے، لیکن پھر بھی میری قوم کے لوگ میری بہت عزت کرتے ہیں اور تم لوگ ہو کہ اپنے ہی نبی کے نواسے کا بے رحمی سے قتل کر دیا اور آج دربار میں بیٹھ کر اس کے کٹے ہوئے سر کی بے حرمتی کر رہے ہو، پھر تم کیسے اپنے نبی کے سچے عاشق ہو۔ یزید کے دربار میں حضرت امام حسین کی بہن حضرت زینب اپنے بھتیجے امام زین العابدین کو پکڑ کر روئے جا رہی تھی اور اپنے بھائی حضرت امام حسین کے کٹے ہوئے سر مبارک کی بے حرمتی دیکھ کر اللہ سے فریاد بھی کر رہی تھی کہ تبھی یزید نے زین العابدین سے کہا کہ دیکھ لیا نا تم نے، تیرے باپ نے میری مخالفت کی تو اس کا کیا انجام ہوا۔ اس پر امام زین العابدین نے قرآن پاک کی ایک آیت کو پڑھ کر اس کا جواب دیا، اے یزید دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب میرے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ تو اس پر یزید نے جواب دیا کہ یہ سب کچھ تم لوگوں کی کرتوتوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور پھر یزید نے حضرت زینب کے ہاتھ میں ان کے بھائی حضرت امام حسین کا کٹا ہوا سر مبارک رکھتے ہوئے کہا کہ اب تم لوگ عزت کے ساتھ اپنے گھر مدینہ جا سکتے ہو۔ پھر حضرت زینب روتی ہوئی اپنے گھر والوں کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ حضرت زینب سارے راستے بھر اپنے بھائی حضرت امام حسین کا کٹا ہوا سر دیکھ کر روئے جا رہی تھی۔ آخر یہ لوٹا ہوا قافلہ کئی دنوں کے سفر کے بعد مدینہ شریف پہنچا۔ جب لوگوں کو اس کی خبر ہوئی کہ دشمنوں نے حضرت امام حسین کا سر مبارک کاٹ دیا ہے تو یہ سن کر مدینہ کے لوگوں میں کوہرام مچ گیا اور مدینہ کی ہر گھر سے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ سارے مدینہ کے لوگ دوڑ دوڑ کر حضرت زینب کے پاس آئے۔ اس وقت حضرت زینب بہت خاموش بیٹھی ہوئی تھی، کسی سے بھی وہ باتیں نہیں کر رہی تھی۔ حضرت امام حسین کا کٹا ہوا سر مبارک حضرت زینب کے ہاتھوں میں تھا کہ آنکھوں سے اور آنسو جاری ہو رہے تھے۔ پھر جب حضرت زینب اپنے بھائی کا سر لے کر اپنے نانا کی قبر مبارک کے پاس پہنچی تو حضرت زینب کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکلنے لگے۔ اس کے بعد حضرت زینب نے اپنے بھائی حضرت امام حسین کے کٹے
کٹے ہوئے سر کو اور اپنے نانا کی قبر کے پاس میں رکھ دیا اور پھر حضرت زینب نے ایسے الفاظ کہے کہ جس کو سن کر سارے مدینہ کے لوگ رونے لگے۔ حضرت زینب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، اے میرے نانا جان، کاش کہ آپ زندہ ہوتے تو آپ دیکھتے کہ دشمنوں نے آپ کے پیارے حسین کا کیا حال کیا ہے، اس کا بے رحمی سے قتل کر دیا، اس کے جسم پر گھوڑے دوڑا دیے، اور جب اس سے بھی ان ظالموں کا دل نہ بھرا تو ان ظالموں نے تیرے پیارے حسین کا سر کاٹ کر جسم سے الگ کر دیا۔ دوستو، حضرت زینب اپنے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے سامنے کھڑی ہو کر فریاد کر رہی تھی اور آنکھوں سے لگاتار آنسو جاری ہو رہے تھے۔ مدینہ والے بھی سب لوگ پیچھے کھڑے ہو کر حضرت زینب کی دکھ بھری فریاد کو سن کر رو رہے تھے۔ انہی لوگوں میں سے ایک پادری اپنی بیٹی کے ساتھ میں کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ حضرت زینب کے ہاتھ میں ایک نورانی سر ہے جس پر آسمان کے فرشتے سلام بھیج رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ پادری بھی زور زور سے رونے لگا اور کہنے لگا کہ میں نے آج تک اپنی زندگی میں اتنا نورانی چہرہ کبھی نہیں دیکھا، ضرور یہ اللہ کے قریب ہے، ضرور یہ کوئی پاک خاندان سے تعلق رکھنے والا ہے۔ پادری کی یہ بات سن کر لوگوں نے بتایا کہ یہ فاطمہ کا بیٹا ہے، تو پوچھنے لگا کہ کون فاطمہ؟ تو لوگوں نے بتایا کہ فاطمہ بنت محمد۔ اتنا سنتے ہی وہ پادری چیخ مارتا ہوا زمین پر بیٹھ گیا اور زاروں قطار رونے لگا۔ رونے کی آواز سن کر اس کی بیٹی دوڑتی ہوئی آئی، اس کے پاس آئی جو نابینا تھی۔ وہ کہنے لگی، بابا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس پادری نے کہا کہ بیٹی اس مبارک سر کی زیارت کرو۔ تو وہ کہنے لگی، بابا میں اس سے کیسے دیکھوں، میں تو آنکھوں سے اندھی ہوں۔ تو اس پادری نے کہا کہ تم اس سر کے سامنے بیٹھ کر اللہ سے دعا کرو، مجھے امید ہے کہ اللہ تمہیں آنکھیں عطا کر دے گا۔ اس کے بعد اس نابینا لڑکی نے اللہ سے دعا مانگی، اتنے میں سر حسین سے نور نکلا جو جا کر سیدھا نابینا لڑکی کی آنکھوں میں جا لگا اور وہیں پر ٹھہر گیا اور وہ لڑکی دیکھنے لگی۔ یہ دیکھ کر وہ لڑکی رونے لگی اور کہنے لگی، بابا اس مبارک سر کے معجزے نے تو میری آنکھیں ٹھیک کر دی۔ سلام ہو حضرت امام حسین کی شہادت پر۔ آخر میں پھر شام ہوتے ہوتے حضرت امام حسین کا کٹا ہوا سر ان کی امی حضرت فاطمہ کی قبر کے پاس میں دفن کر دیا گیا۔ دوستو، جن لوگوں نے حضرت امام حسین کو اس بے دردی کے ساتھ میں قتل کیا تو اللہ نے ان سبھی لوگوں کو اس دنیا میں ہی سزا دے دی۔ کربلا کے میدان میں دشمنوں میں سے ایک آدمی جس کا نام جبیرہ تھا، اس نے حضرت امام حسین کو پکار کر گالیاں دی تھی اور برا بھلا کہا تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت امام حسین نے اس کے لیے بد دعا کی اور کہا تھا کہ اے ابن جبیرہ، اللہ تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ اور پھر اسی وقت ابن جبیرہ کا گھوڑا پاگل ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ گھوڑے کے بدکنے کی وجہ سے ابن جبیرہ کا پیر پھسلا اور گھوڑے سے نیچے گر گیا، لیکن اس کی ایک ٹانگ گھوڑے پر لگی جن میں پھنسی رہ گئی اور پھر وہ پاگل گھوڑا اسے گھسیٹتے ہوئے پتھروں کے اوپر دوڑنے لگا۔ وہ گھوڑا ابن جبیرہ کو گھسیٹتے ہوئے اتنی تیزی سے دوڑ رہا تھا کہ پتھروں کے ٹکرانے سے ابن جبیرہ کا جسم کٹ کٹ کر ختم ہو گیا۔ اس کی صرف وہ ٹانگ ہی بچی جو اس گھوڑے کی جن میں پھنسی ہوئی تھی۔ اسی طرح جس وقت کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین 3 دنوں کے پیاسے دریا کے کنارے بیٹھ کر پانی پینے جا رہے تھے تو اس وقت دشمنوں میں سے ایک آدمی جس کا نام ابن عمیر تھا، اس نے حضرت امام حسین کے منہ کی طرف ایک تیر چلایا۔ وہ تیر سیدھا جا کر حضرت امام حسین کی گردن میں لگتا ہوا دوسری طرف نکل گیا، جس کی وجہ سے حضرت امام حسین پانی نہ پی سکے، آپ کی گردن سے خون بہنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت امام حسین نے ابن عمیر سے کہا کہ اے ظالم، جیسے تو نے مجھے پانی نہیں پینے دیا، ٹھیک ایسے ہی اللہ تعالیٰ تجھے بھی ہمیشہ پیاسا رکھے۔ حضرت امام حسین کی اس بد دعا کا اس دشمن پر ایسا اثر ہوا کہ پھر وہ جو چاہے جتنا چاہے پانی پی لیتا، پھر بھی اس کی پیاس نہ بجھتی۔ آخر اسی دن شام کو اس نے اتنا زیادہ پانی پی لیا کہ اس کا پیٹ وہیں پر پھٹ گیا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین کا قتل کرنے والے دشمنوں میں سے میں نے 2 لوگوں کا بہت برا انجام دیکھا ہے۔ ایک تو ان میں سے ایسا آدمی تھا کہ اس کی شرمگاہ اپنے آپ بڑھنے لگی، پھر وہ بڑھتے بڑھتے اتنی زیادہ لمبی ہو گئی کہ اسے اپنی شرمگاہ کو کسی چیز پر باندھ کر رکھنا پڑتا اور وہ اس شرم کی وجہ سے لوگوں کے بیچ نہ جاتا۔ اور دوسرے آدمی کا انجام میں نے ایسے دیکھا کہ اسے اتنی
زیادہ پیاس لگتی کہ وہ چاہے سارے دریا کا پانی پی لیتا پھر بھی اس کی پیاس نہ بجھتی۔ آخر ایک دن اس نے اتنا زیادہ پانی پی لیا کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ سلام ہو حضرت امام حسین کی شہادت پر۔ دوستو اگر آپ بھی امام حسین کے چاہنے والے ہیں تو دل سے ایک لائک کریں اور کمنٹ باکس میں یا حسین لکھ کر اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ تمام لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے۔ تو 61 ہجری 10 محرم کے دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک کربلا کے میدان میں جب سجدے کی حالت میں کاٹا گیا تو اچانک سے اندھیرا چھا گیا۔ پورے کربلا کے میدان میں ایک سناٹا سا تھا، سورج کو گہن لگ گیا، آسمان سرخ ہو گیا، بیت المقدس کی زمین سے خون ابھرنے لگا، خانہ کعبہ ہلنے لگا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک سرخ ہو گئی تھی۔ یہ دیکھ کر یزید کی فوج بھی کانپنے لگی تھی۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت امام حسین کی ایک ایسی زندہ کرامت کے بارے میں بتانے والے ہیں، آپ کو ایک ایسے مبارک پتھر کے بارے میں بتانے والے ہیں جس کے اوپر حضرت امام حسین کا کٹا ہوا سر مبارک رکھا گیا اور اس پتھر سے ہر سال 10 محرم کے دن خون بہنے لگتا ہے اور یہ پتھر 10 محرم کے دن پورا خون سے سرخ ہو جاتا ہے۔ حضرت امام حسین کی یہ ایک ایسی زندہ کرامت ہے جس کو دیکھ کر آج بھی لوگ حیران اور پریشان ہو رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس پتھر کی پوری جانکاری دینے والے ہیں، اس لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور حضرت امام حسین سے اگر آپ سچی محبت کرتے ہیں تو کمنٹ باکس میں یا حسین لکھ کر اپنے دوستوں میں شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگوں کے پاس یہ ویڈیو پہنچ سکے۔ تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین کی فضیلت اور مرتبے کا اندازہ دوستو ہم کیا لگائیں گے جن کے بارے میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے، جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین میری دنیا کے 2 پھول ہیں، مگر افسوس آپ کے اسی پھول کو یزید نے 10 محرم کے دن کربلا کے میدان میں نہایت ہی بے دردی اور ظلم و ستم کے ساتھ 3 دنوں تک بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کر دیا تھا۔ دوستو 685 کا سال وہی سال ہے جب 61 ہجری کو کربلا کا یہ واقعہ ہوا جس میں حضرت امام حسین اور آپ کے عزیزوں کی شہادت ہوئی۔ اس بات کا ذکر حدیثوں میں بھی ہے کہ عاشورہ کے دن آسمان بھی خوب رویا تھا اور اس دن آسمان سے خون کی برسات ہوئی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ اس دن بیت المقدس میں جس بھی پتھر کو پلٹا جاتا تھا تو اس کے نیچے سے تازہ خون نکلتا تھا۔ تاریخ حلب میں ظفر بن سلمان لکھتے ہیں کہ اس دن خون کی برسات اس طرح سے ہوئی تھی کہ اس کا اثر مدتوں تک پھر ہمارے گھروں کی دیواروں اور دروازوں پر دیکھا گیا تھا، ہر چیز خون سے سن گئی تھی۔ اس وقت خون کی بارش بصرہ، کوفہ، سیریا اور خراسان میں بھی پہنچی تھی اور ہم کو یقین ہو گیا تھا کہ اللہ کا عذاب نازل ہو چکا ہے۔ دوستو جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو یزید کے محل میں قیدی بنا کر لے جایا گیا تھا تو وہاں پر بی بی زینب نے ایک خطبہ بھی دیا تھا جس کے آخر میں حضرت زینب نے کہا تھا کہ اے ظالمو تعجب نہ کرنا اگر ہماری اس مصیبت پر آسمان سے خون برسا تو، اگر ندی نالے خون سے بھر جائیں تو تم تعجب نہ کرنا۔ جب حضرت امام حسین کا سر مبارک نیزے پر آیا تو آپ کا کٹا ہوا سر بھی اللہ کی حمد و ثنا کرنے لگا تھا۔ اس کے بعد ظالموں نے آپ کے کٹے ہوئے سر کو نیزے پر رکھ کر کوفہ اور شام کی طرف لے جایا گیا کیونکہ یزید کا حکم تھا کہ سر حسین کو کاٹ کر میرے محل میں لایا جائے۔ دوستو شام کے شہر حلب میں ایک جگہ ہے جو مساجد نقطہ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جس میں ایک راہب کی درخواست پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کٹا ہوا سر ایک رات کے لیے اس میں رکھا گیا تھا۔ اس خانقاہ میں ہی وہ جگہ ہے جہاں پر امام حسین کا سر مبارک رکھا گیا تھا۔ اس کے پاس میں ایک سنگ مرمر کا پتھر بھی لگا ہوا ہے جس پر انگریزی میں کچھ لکھا گیا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب یزید کی فوج شہیدوں کے سر نیزے پر رکھ کر اور امام حسین کے بہن بیٹیوں کو قتل کر کے کوفہ سے دمشق لے جا رہی تھی تو اس نے حلب میں قیام کیا تھا۔ یہاں پر ایک راہب کی درخواست پر امام حسین کا کٹا ہوا سر مبارک اس خانقاہ میں ایک رات کے لیے رکھا گیا تھا۔ دوستو اس مقام پر اسلام سے پہلے ایک خانقاہ تھی۔ اس خانقاہ کے راہب کو جب یہ پتا چلا کہ یہاں پر ایک قافلہ رکا ہوا ہے، انہوں نے اللہ کے رسول کے خاندان کے زیادہ تر مردوں کو شہید کر دیا ہے
اور جو زندہ بچے ہیں ان کو قیدی بنا لیا اور ان کو یہ لوگ یزید کے محل تک لے جا رہے ہیں۔ تو یہ سن کر وہ راہب اس قافلے کے پاس پہنچا اور یزیدی فوج کے کمانڈر کو کچھ پیسے اور سونا دے کر امام حسین کا کٹا ہوا مبارک سر اپنے ساتھ اپنے خانقاہ لے آیا تھا اور امام حسین کے سر مبارک کو ایک پتھر پر رکھ دیا تھا۔ اس وقت وہ پتھر امام حسین کے خون سے سرخ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد زمانہ یوں ہی چلتا رہا، ایک کے بعد ایک راہب آتا رہا، مگر وہ پتھر جس پر امام حسین کی سرخی لگی تھی وہ وہاں پر ویسے ہی موجود رہا۔ اس کے بعد وہ مبارک پتھر 335 ہجری تک اسی خانقاہ میں ویسے ہی رکھا رہا۔ پھر 335 میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام حمدانی تھا، اس نے حلب پر حملہ کر لیا اور اس کو فتح کر لیا اور اس شہر پر اپنا قبضہ جما لیا، یعنی کہ شہر پر اپنی حکومت قائم کر لی۔ مگر وہ بادشاہ بھی برابر اس مبارک پتھر کی زیارت کو جاتا رہا۔ یہی نہیں، اس بادشاہ کو اس مبارک پتھر سے اتنا لگاؤ ہو گیا تھا کہ اس نے یہاں پر ایک شاندار عمارت بھی تعمیر کروا دی۔ اس کے بعد سے یہ جگہ مسجد نقطہ کے نام سے جانی جانے لگی۔ اس کے بعد سن 345 میں ایک اور بادشاہ تھا جس کا نام عثمانی تھا، اس نے اس شہر پر حملہ کر دیا اور اس پر اپنا قبضہ جما لیا۔ مگر یہ بادشاہ اتنا ظالم تھا کہ اس نے لوگوں کو اس مبارک پتھر کی زیارت کرنے سے روک دیا اور اس عمارت کو جس میں یہ مبارک پتھر رکھا ہوا تھا اس کو اس نے اپنے ہتھیاروں کا ایک گودام بنا لیا۔ اس کے بعد اللہ کی شان دیکھیں اور حضرت امام حسین کی کرامت دیکھیں کہ کچھ دنوں کے بعد میں یعنی کہ 20 محرم 347 ہجری کو اچانک سے اس عمارت میں ایک زوردار دھماکہ ہوا اور یہ عمارت پوری طرح سے جل کر خاک ہو گئی، مگر یہ تاریخی پتھر بالکل محفوظ رہا، یعنی کہ اس مبارک پتھر کو کچھ بھی نہیں ہوا، یہ ویسے کا ویسا ہی واپس مل گیا۔ اس کے بعد لوگ اس مبارک پتھر کو اٹھا کر مسجد زکریا لے گئے جو حلب میں ہی موجود ہے، مگر کچھ ہی عرصے کے بعد میں اس پتھر کو واپس اسی عبادت گاہ میں پہنچا دیا گیا جہاں پر یہ پتھر شروع میں رکھا ہوا تھا۔ اس طرح سے یہ مبارک پتھر واپس اپنی جگہ پر آ گیا۔ اس کے بعد 1380 میں ایک جعفری اسلامک سوسائٹی نے اس عمارت کو اس کے پرانے انداز میں پھر سے تعمیر کروا دیا جو آج تک قائم ہے اور آج بھی یہ مبارک پتھر اسی عمارت میں رکھا گیا ہے۔ دوستو، اس مبارک پتھر کی خاص بات یہ ہے کہ آج بھی اس پتھر سے محرم کی 1 سے لے کر 10 تاریخ تک یعنی کہ ان 10 دنوں تک خون ریزتا رہتا ہے، یعنی کہ خون نکلتا رہتا ہے اور یہ پتھر خون سے لال ہو جاتا ہے۔ ان دنوں میں اس پتھر کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے اس پتھر کو کوئی گہرا زخم لگا ہو، خون کے قطرے اس پتھر سے نکل کر بہتے رہتے ہیں۔ دوستو، یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ زندہ کرامت ہی ہے کہ اتنے سالوں کے بعد بھی آج بھی جب محرم کا مہینہ آتا ہے اور جب محرم کی 10 تاریخ آتی ہے تو اس پتھر سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ مبارک پتھر خون سے لال ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانیوں کی وجہ سے ہی آج ہمارا دین اسلام آج تک قائم ہے۔ اگر حضرت امام حسین اپنی نانا کا دین بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان نہ کرتے تو اس دنیا میں آج اسلام کا نام لینے والا کوئی نہ ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام حسین کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے، جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جو حسین کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ دوستو، اگر آپ کو بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے سچی محبت ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک کریں اور کمنٹ باکس میں یا حسین لکھ کر اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ اور بھی لوگوں تک حضرت امام حسین کی یہ زندہ کرامت پہنچ سکے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اس لیے ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے شیئر بھی کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔